بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق ہے غسل۔ غسل کیا ہے؟ عزیز طلبہ، وضو میں چند اعضاء کو دھویا جاتا ہے، جیسے چہرے کو، ہاتھ کو کونیوں تک، پاؤں کو ٹخنے تک، جبکہ غسل میں پورے جسم کو دھویا جاتا ہے۔ غسل اگر کر رہا ہے تو پورے جسم کو دھویا جائے گا۔ غسل کا مسنون طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو دونوں ہاتھ کلائیوں تک، گٹھوں تک یعنی پونچھوں تک دھو لے، اور اگر بدن پر، جسم پہ کہیں ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی دھو لے، اس کو بھی صاف کر لے، پھر وضو کرے۔ پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر تمام بدن کو ملا جائے، سارے بدن کو ہلکا سا تر کر دیا جائے۔ پھر سارے بدن پر، مکمل جسم پر 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے، اس طرح بہایا جائے کہ پہلے سر پر پانی ڈالا جائے، پھر داہنے کندھے پر یعنی سیدھے ہاتھ کے کندھے پر، پھر الٹے ہاتھ کے کندھے پر، الٹے طرف کے کندھے پر پانی ڈالا جائے، اور سب صورتوں میں اپنے جسم کو پانی جو ہم بہا رہے ہیں اس کو ملا جائے۔ عزیز طلبہ، غسل میں بھی کچھ فرائض ہیں کہ اگر وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو غسل ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ مثلا پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا۔ غسل میں کلی کی جائے گی، جو ہم نے سنت طریقے میں پڑھا کہ وضو کیا جائے، اس وضو کے بعد ہمیں کلی کرنی ہے پورے منہ کی اچھے طریقے سے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرارے بھی کرنے ہیں، اور روزہ ہے تو غرارے نہیں کرنے ہیں۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا جائے گا۔ روزہ نہیں ہے جیسے ہم وضو میں ڈالتے ہیں، روزہ نہیں ہے تو ہم ناک کے نتنوں تک پانی پہنچائیں، اور اگر روزہ ہے تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں۔ اس کے بعد تیسرا فرض یہ ہے کہ تمام بدن پر اس طرح پانی بہایا جائے کہ بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، ہر ایک جگہ ہمارے جسم کی وہ تر ہو جائے، گیلی ہو جائے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں یا کھڑے بھی ہیں تو ہماری جو ناف کے پاس یا پیٹ کے پاس کچھ سلوٹیں ہوتی ہیں، جسم تھوڑا سا مڑا ہوا ہوتا ہے، تو ہم سیدھے ہو کے ان جگہوں پہ کو بھی ہاتھ سے ملیں، وہاں بھی پانی پہنچائیں۔ داڑھی ہے یا سر کے بال ہیں، ان کی جڑوں تک پانی کو پہنچانا ہے، بالکل ہاتھ کو، انگلیوں کو اندر تک ڈال کے پانی ڈال کے اس کو تر کیا جائے۔ ہاں، اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کے لیے لازم نہیں ہے کہ اپنے گندھے ہوئے بال، جو بال انہوں نے لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان جگہوں کو تر کیا جائے، بلکہ صرف بالوں کی جڑیں جو ہیں وہاں تک پانی پہنچا دیں اور اس کو اپنی انگلیوں سے تر کر دیں۔ اگر ہاتھ میں یا جسم کے کسی حصے پر آٹا لگا ہوا ہے یا موم لگا ہوا ہے تو اس کو پہلے چھڑائیں، پہلے اس کو صاف کر لیں تاکہ وہاں اس جگہ تک بھی پانی چلا جائے، اور اس طرح پانی بہائیں کہ کوئی حصہ، کوئی بال برابر حصہ جسم کا ہمارا خشک نہ رہ جائے۔ عزیز طلبہ، یہاں آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اب آپ اپنی عملی کتاب دیکھ لیجئے۔ عملی کتاب میں جو ہمیں کام کرنا ہے وہ صفحہ نمبر 22 سے 22 سے شروع ہو رہا ہے، اور عنوان اس کا ہے وضو تا وضو کے متفرق مسائل۔ یہ سارے جو ہم نے وضو کے مسائل پڑھے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ بیان کیجئے، وہ ادھر موجود ہے سوال، وضو میں فرائض، وضو کی انگلیوں کا خلال کس طرح کیا جائے، یہ ساری چیزیں، سوالات موجود ہیں صفحہ 22 سے صفحہ نمبر 27 تک، 27 تک، صفحہ 22 سے صفحہ 27 تک آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ آپ سے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ آپ خود پہلے ان سوالات کے جوابات اپنی کتاب میں ڈھونڈیں اور اس کو لکھیں، تاکہ آپ جب ڈھونڈ کے خود لکھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، اور اس کو بعد میں آپ جب یاد کرنے اور پڑھیں گے تو آسانی سے آپ کو ازبر ہو جائے گا، اور پھر جب آپ کے سامنے PDF میں یہ کام شیئر کیا جائے تو اس سے ٹیلی بھی کر لیں کہ اگر کوئی غلطی ہے تو وہ صحیح ہو جائے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق ہے اسلام کے 5 ستون۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں ہم نے وضو سے متعلق سبق پڑھا تھا، وضو کا طریقہ، فرائض، سنتیں وغیرہ۔
اسی طرح غسل کے فرائض اور اس کا طریقہ پڑھا۔ عزیز طلباء، اب اگلا سبق جو شروع ہو رہا ہے وہ ہے اسلام کے 5 ستون۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 72 یعنی 72 میں موجود ہے۔ آپ اپنی کتابیں کھول لیجئے اور یہ سبق کو اس کتاب میں بھی دیکھتے رہیں۔ عزیز طلباء، اسلام کے 5 ستون ہیں کہ جس پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان 5 ستونوں، ان 5 احکام کو پورا کرنا لازم ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا اسلام مکمل ہو اور وہ مکمل اسلام پہ چلنے والا بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 ستونوں کو، ان 5 احکامات کو جو آگے ذکر کیے جائیں گے ان پر اہتمام کے ساتھ عمل کیا جائے۔ وہ 5 ستون کون سے ہیں، وہ 5 ارکان کون سے ہیں، وہ 5 احکام کون سے ہیں، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ اپنی کتاب میں دیکھیں، وہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ اس حدیث شریف کا ترجمہ ہے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر اس کی عمارت قائم ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اس حدیث مبارک میں دین کے 5 ستونوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں سب سے پہلا جو ستون بتایا ہے وہ اللہ پر ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے۔ عزیز طلباء، جب ایک مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کو مان لیتا ہے، تو اس کلمے کا پہلا جو جز ہے، پہلا جو حصہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کہہ کر وہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، جو بھی عبادت کریں گے وہ آپ ہی کی کریں گے، آپ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور آپ کے احکام کے مطابق جو احکام آپ نے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں رہتے ہوئے جو احکام پورا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ہے، ان احکام کو پورا کریں گے اور انہی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور ہم مکمل کوشش کریں گے کہ آپ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، یہ کہہ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے وہی سچا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جو احکام بتائے ہیں وہی اچھے اور سچے ہیں۔ جو اللہ کے احکام ہیں ان کو کن طریقوں میں پورا کرنا ہے، کس طرح پورا کرنا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہی سچے ہیں، ہمیں انہی پر عمل کرنا ہے، اور زندگی گزارتے ہوئے جو احکام اور جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہی سچے طریقے ہیں، وہی اچھے طریقے ہیں، انہی طریقوں کے پہ چلنے سے زندگی آسان اور اچھی بنتی جائے گی، اور انہی طریقوں کو ہم پورا کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے، اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اور حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کریں گے۔ عزیز طلباء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اس کے جو طریقے بتلائے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ ان طریقوں میں
ان احکام میں 4 بہت اہم ہیں، اور وہ 4 وہی ہیں جو اس حدیث شریف میں ذکر کیے گئے ہیں، اور وہ وہی 4 کلمہ شہادت کے بعد 4 وہ ستون کہلاتے ہیں۔ یہ کلمہ شہادت اور یہ 4 احکام مل کے اسلام کے 5 ستون بنتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان چاروں طریقوں کو کلمہ شہادت سمیت اسلام کے 5 ستون اور ارکان قرار دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، کلمہ شہادت کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، ان 4 ستون اور 4 احکام میں سب سے اہم ستون اور سب سے اہم رکن جو ہے وہ نماز کا ہے، وہ نماز کا ہے۔ اس لیے اب ہم جو اسباق پڑھیں گے اس میں نماز سے متعلق پڑھیں گے، نماز کے بارے میں پڑھیں گے، اور نماز کے طریقے پڑھیں گے کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے، اس کے سارے احکامات پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلے اسباق میں جب نماز سے متعلق بات ختم ہوگی تو پھر باقیہ 3 ستون جو ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ تو ابھی ہم نماز سے متعلق سبق شروع کرتے ہیں۔ نماز کا جو سبق ہے آپ کی کتاب میں صفحہ 74 میں ہے، 74 میں ہے۔ اب صفحہ نمبر 74 آپ کھول لیجئے۔ نماز کیا ہے عزیز طلبہ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد تازہ رکھنے کے لیے کہ اللہ کی یاد ہمیں آتی رہے، ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت کا خیال ہمارے دل میں پختہ ہو جائے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی رحمت کی امید ہمیں ہو اور اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو جائیں، اور برائیوں اور بے حیائیوں سے، غلط باتوں سے، بری باتوں سے ہم بچ جائیں۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا کہ مسلمان نماز کو پڑھے گا تو اللہ کی یاد تازہ رہے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا، اللہ سے محبت پختہ ہوگی، اور برائیوں سے، بے حیائیوں سے، غلط باتوں سے، گناہوں سے انسان بچے گا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، لہذا ہر بالغ مرد اور عورت پر نماز فرض کر دی گئی۔ ہر بالغ مرد ہو یا عورت، اس پر نماز فرض کی گئی ہے، اب وہ چاہے امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، بیمار ہو یا تندرست، نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ نماز کو اگر کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کریں، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر ادا کی جائے گی، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ ہم کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اور نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ عزیز طلبہ، نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی بڑی بڑی نعمتیں دینے کی خوشخبری دی ہے۔ جنت بھی ملے گی، اور جنت میں جو بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، انعامات رکھے ہیں، وہ بھی ملیں گے۔ اور نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، دنیا میں روزی کی تنگی دور ہو جائے گی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، دنیا میں چین سکون راحت ملے گا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے خوشحالی ہوگی، کامیابی ہوگی۔ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور نماز پڑھنے والا قیامت کے دن بہت ہی خوش ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے لیے آسانیاں ہی آسانی ہوگی۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے عذاب کیا ہے؟ عزیز طلبہ، نماز نہ پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالیں گے، جہاں صرف آگ ہی آگ ہوگی، اور وہاں صرف اللہ کا عذاب ہوگا۔ اور نماز پڑھنے والا قیامت کے دن بہت شرمندہ اور پریشان ہوگا، قیامت کے دن بھی پریشان ہوگا، دنیا میں بھی پریشانی رہے گی، بے چینی، بے سکونی رہے گی، اور اللہ کی یاد سے غافل رہے گا، اللہ تعالیٰ ناراض رہیں گے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔
عزیز طلبہ، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کتنی اہم ہے، تو اس کے لیے جان لیجئے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کے بعد، جب انسان کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے، اس کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کی تعلیم دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کے بعد سب سے پہلے نماز کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز پڑھتے رہے اور سب کو پڑھنے کی تاکید کرتے رہے کہ نماز پڑھا کرو۔ عزیز طلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، جس نے پڑھی تھی تو کامیاب ہوگا اور نہیں پڑھی تھی تو تباہ ہوگا۔ اتنی اہم ہے نماز کی قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ نماز اگر پڑھی ہے، نماز پوری ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑتا رہا، تو وہ قیامت کے دن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، اس وقت سب سے آخری وصیت جو آنے والوں کے لیے کر گئے، میرے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے کر گئے، اس میں نماز کی تاکید تھی کہ نماز پڑھتے رہنا۔ یعنی اس کی یہ نماز اتنی اہم ہے کہ حضور علیہ السلام جاتے جاتے، دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز کی تاکید فرما رہے ہیں۔ اسی طرح عزیز طلبہ، بڑی بڑی تکلیفوں میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ کافر ان کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے، نماز میں دھکے دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، لیکن یہ حضرات نماز پڑھا کرتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، چاہے جنگ کی حالت ہو، جہاد میں نکلے ہوئے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، اس حال میں بھی کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ اتنی اہمیت ہے عزیز طلبہ کہ نماز اتنی اہمیت سے پڑھی جاتی تھی کہ کوئی مسلمان شخص حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا جو نماز چھوڑتا ہو، بلکہ تمام مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے کا حکم لائے، سب نے نماز خود پڑھی اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ تو عزیز طلبہ، نماز اتنی اہم ہے، تو اسی لیے ہمیں بھی اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نماز 5 وقتہ جو ہم پر نماز فرض ہے اس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی رہے، ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے، اور ہم آخرت میں مرنے کے بعد جو دنیا سے جائیں تو اس وقت بھی ہماری وہ جو معاملہ ہے اس میں کامیابی والا فیصلہ ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رحمٰن۔ عزیز طلبہ، اب نماز سے متعلق جو مسائل ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو نماز کے سے منسلک ہے وہ ہے اذان و اقامت۔ عزیز طلبہ، یہ سبق آپ کے کتاب کے صفحہ 76 میں ہے۔ آپ اذان اور اقامت کے بارے میں ویسے تو جانتے ہیں، یہاں اور اس کی وضاحت اور ایک دفعہ دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے، کسی بھی نماز کا وقت ہوتا ہے 5 وقت کی نمازوں میں سے، تو اس کی اطلاع دینے کے لیے مسجد میں باجماعت نماز کا اعلان کرنے کے لیے کہ نماز مسجد میں باجماعت ہونے والی ہے، 5 مرتبہ مسلمانوں کو نماز کے لیے پکارا جاتا ہے۔ 5 مرتبہ مسلمانوں کو نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، جسے اذان کہتے ہیں۔ اور اذان کے مخصوص الفاظ ہیں، وہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے اور آپ کو یاد بھی ہیں، اور آپ الحمدللہ مساجد سے آواز آتی ہے وہ اذان سنتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अजीज़ तलबा अज़ान है। पहले जो अल्लाहु अकबर के अल्फाज है, इसका मतलब है अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, ये नमाज कामयाबी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अलबत्ता फजर की अज़ान में हय्या अलल फलाह के बाद मुअज्जिन के लिए ज़रूरी है कि वो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम 2 मरतबा ये भी कहे। इसका मतलब है कि नमाज नींद से बेहतर है। अब जब अज़ान हो जाती है और नमाज बजमात का ऐलान हो जाता है कि मस्जिद में नमाज बजमात पढ़ने का वक्त हुआ चाहता है और नमाज के लिए बुलाया जाता है, फिर जब नमाज जमात खड़ी होने लगती है उससे पहले भी यही अल्फाज दोबारा अज़ान वाले दोहराए जाते हैं, जिसको इक़ामत कहा जाता है। अलबत्ता इसमें हय्या अलल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, जिसके माने हैं कि नमाज ब जमाअत खड़ी हो गई, यानी जमात नमाज की जो जमात है वो खड़ी हो गई है, जमात का वक्त हो गया है। अजीज़ तलबा, यहाँ आज का सबक हम ख़त्म करते हैं। अमली किताब का जो काम आपको करना है वो सफ़ा 28 से 31 तक आपको मुकम्मल करना है। 28 से 31 तक आपको ये काम मुकम्मल करना है। फिर इंशाअल्लाह इसकी PDF भी शेयर कर दी जाएगी वो काम, फिर उसमें आप टैली करके उसको और देख लीजिएगा, मुकम्मल कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।